ہاں جس طرح سے ہم جنگ ستمبر کی بات کریں اور جنگ ستمبر کی اگر ہم بات کریں اور ہم اس کے اندر چونڈا کے محاذ کا تذکرہ نہ کریں، یہ وہ محاذ ہے سیالکوٹ کا جہاں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک میجر انگیجمنٹ ہوئی تھی، اور پاکستانی فورسز نے جس طرح سے ٹینکوں کا حملہ ناکام بنایا اور وہ جگہ جو تھی چونڈا کے محاذ کو بھارتی جو ٹینک تھے ان کا قبرستان بنایا، تو یہ کہنا ظاہر ہے کہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان جو ورلڈ وار 2 میں جو ایک ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد سب سے بڑی جنگ یہی کہلاتی ہے، اور انڈین جو سینچورین اور ان کے جو پیٹن ٹینکس تھے اس کا قبرستان بنایا گیا اس جگہ کو۔ بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور یہ اگر دیکھا جائے تو ٹینکس کی جو سب سے بڑی لڑائی اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھا جائے تو یہ چونڈا سیکٹر کی تھی، اور اس محاذ پر لڑنے والے غازی کرنل آصف علی ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے، کچھ یادیں تازہ کریں گے کہ اس وقت وہاں پہ ماحول کیسا تھا۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے دن ہمیں جوائن کرنا ہمارے لیے بہت ہی بڑا باعث اعزاز ہے۔ سر یہ بتائیے گا 17 اور 18 کی درمیانی شب جب بھارت نے اٹیک کیا تھا تو اس وقت کیا منظر آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ؟ دیکھیے جی، ان کے اٹیک تو تقریباً 8 ستمبر سے شروع ہوئے تھے، لیکن وہ تقریباً کامیاب نہیں ہوئے، اور پھر 17-18 کی رات کو ان کو پہلی دفعہ انفنٹری ڈویژن کے ساتھ ون آرمر ڈویژن نے حملہ کیا چونڈا کے اوپر۔ میری بٹالین جو تھی 14 بوچ، وہ چونڈا فلورا روڈ کے اوپر سائڈ روڈ سڑک کے دونوں طرف مین ایکسس کے اوپر تھی، اور یہ تقریباً 8 ستمبر سے 19 ستمبر تک تقریباً دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ وہ پہلے شیلنگ کرتے تھے، اس کے بعد وہ فائرنگ ہوتا تھا، لیکن چونکہ جوابی فائر ہماری طرف سے ہو جاتا تھا تو اس لیے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے پورا آرمر ڈویژن، ایک ماؤنٹین ڈویژن اور 2 انفنٹری ڈویژن تھے، اور اس کے مقابلے میں ہماری طرف سے صرف 24 بریگیڈ تھا، اور 24 بریگیڈ کی بھی 2 بٹالین تھی، اور ہماری بٹالین نے ان کو تو کرنل صاحب کہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ عددی برتری بھارت کے پاس تھی، اور فلورا کے محاذ پر پہلے لڑائی ہوئی، اس کے بعد پھر یہ چونڈا تک پہنچی۔ یہ لاسٹ سٹینڈ جو پاکستانی فورسز نے دیا تھا اس نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹینکوں کی بات کریں تو 250 سے زیادہ 300 کے قریب بھارتی ٹینک تھے، اور پاکستان کے پاس تو 150 ٹینک بھی نہیں تھے۔ کیا جذبہ تھا اس وقت آخری ٹائم میں جب یہ محاذ چل رہے تھے، اور کیا اسٹریٹجی تھی جس سے آپ نے بھارتی فورسز کو ریپلس کیا، ان کو پیچھے ہٹایا؟ دراصل یہ پہلے جو 25 کیولری نے دشمن کے ٹینک کے اوپر، ان کی 16 کیولری تھی، اس کے اوپر جو حملہ کیا، اور ایک دن کے اندر 16 ٹینک 16 کیولری کے تباہ کیے، اور اس سے وہ اتنا ڈیمورلائز ہو گئے کہ اس کے بعد وہ اتنی ہمت نہیں کرتے تھے کہ وہ آ جائے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑی ٹینک بیٹل تھی، اور اس میں اللہ کے فضل کرم سے ہمارے 25 کیب نے اور باقی جو بعد میں سپورٹ میں آئے آرمر ریجمنٹ، انہوں نے اتنی دلیری سے کام کیا کہ دشمن آگے نہیں بڑھ سکے۔ بالکل، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو وطن عزیز جو ہمارے جو پاک فوج کے جوان تھے وہ، اور ساتھ میں جو ہمارے قوم تھی ان کا بھی جذبہ ایمانی جو تھا وہ بھی دیدنی تھا۔ اچھا، اس تمام تو صورتحال میں ہم کوہاٹ کے اس نوجوان کو ضرور یاد کریں گے جنہوں نے زخمیوں کی مدد کی تھی اور خود وہ شیلنگ کا نشانہ بن کے شہید ہو گئے تھے، پلیز ان کے حوالے سے بتائیے گا۔ ایک نہیں کئی، میں آپ کو بتاؤں کہ میجر نسیم حیدر رضوی
ہماری ایک کمپنی کمانڈر تھے اور وہ 21 اور 22 کی رات کو انہوں نے مادھو پور کے اوپر حملہ کیا. ان کا دشمن نے اینٹی پرسنل مائن لگائی ہوئی تھی, لیکن وہ مائن میں سے گزر کر وہاں پہ آبجیکٹو کے اوپر پہنچ گئے. اچھا. وہ پہنچ کر ان کو LFB کا بس لگا اور وہ زخمی ہو گئے, لیکن وہ کھڑے رہے. اچھا. تو اس نتیجے میں ان کے 8 آدمی شہید ہو گئے اور باقی جو 7-8 تھے وہ زخمی ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے میجر نسیم احمد رضوی اور 8 جوان جو تھے ادھر مادھو پور میں ان کو دفنا دیا گیا, جو کہ ہم نے سیز فائر کے بعد ان کی میتیں نکلوائیں اور پھر سیالکوٹ میں ان کو بری کیا, اور میجر نسیم کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ان کی آبائی گاؤں پشاور میں بھجوا دی گئی. اوکے. چلیں جی, بہت شکریہ کرنل آصف صاحب, آپ ہمارا فخر ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ کے جو کارنامے ہیں اور آپ کے جو آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں ہم سے کئی گنا بڑے دشمن کے وار روکے, ظاہر ہے کہ مشعل راہ ہیں افواج پاکستان کے جوانوں کے لیے, ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. بہت شکریہ سر, آپ نے سرو کیا. بالکل. اور اشفاق جیسے ہم بات کر رہے تھے نا, انہوں نے کہا کہ ایک شخص نہیں تھا, بہت سارے ایسے شخص تھے جنہوں نے آ کے زخمیوں کی مدد کی اور بعد میں وہ بھی شیلنگ کا نشانہ بنے, اور شہداء میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے. تو یہ صرف فوج ہی نہیں تھی, دیکھا جائے تو ہماری کی پوری قوم جس وقت فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, جو ان کا جذبہ تھا, جن کا جذبہ ایمانی تھا, وہ دیکھنے والا تھا. اور بہت سارے لوگ بڑے بزرگ, اگر اشفاق ان کے ساتھ بیٹھے اور آپ 65 کی جنگ کے حوالے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ پاک نے کوئی غیبی قوت دے دی ہے, کہ جس کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوا ہر شخص, اس کو تھا کہ ہمارے گھر میں چاہے کچھ بھی ہو, چاہے ہمارے گھر میں ایک لاٹھی ہو, کوئی بھی چھری, کچھ بھی گھر میں ساز و سامان لوگوں کو تھا, ہم لے کے نکلے. اور نہ صرف یہ بلکہ لوگ گھروں سے کھانا بنا کے جہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ پاک فوج کے جوان موجود ہوں گے, جہاں سے ان کا گزرنا ہوتا تھا, لوگ وہاں پہ موجود ہوتے تھے. اسی وجہ سے کئی لوگ ریلیٹ بھی کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی, 313 مسلمان تھے اور سامنے کفار کی ایک کثیر تعداد. تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جب بھی مسلمان جب بھی کسی ایک اہم اپنے نقطے پر اپنے مذہب کے لیے یا اپنے وطن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ, کیونکہ کفار تو ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہی رہے, لیکن بہرحال بھارت کو پھر بھی بھارت نے سبق نہیں سیکھا ابھی تک. بھارت نے سبق نہیں سیکھا. آپ نے بات بالکل صحیح کی. اور اشفاق سے